کہ اس وقت اعلیٰ سطحی ایک وفد پاکستان میں ہے، اور وہ وفد پاکستان کا قریب ترین دوست اسلامی برادر ملک سعودی عرب وہاں سے آیا ہوا ہے، اور بہت بڑا وفد ہے، اور وزیر ٹرانسپورٹ کی قیادت میں وفد پاکستان میں، اور 26 سے زیادہ جو معاہدے ہیں وہ کرے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 2.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے پاکستان میں آئندہ چند سالوں میں، اور اسے مزید بتدریج بڑھایا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو علاقے میں ریکوڈیک منصوبہ ہے اس میں سرمایہ کاری ہے، اس کے علاوہ ہماری زراعت کے لیے ہے، مائننگ کے لیے ہے، تو بڑی یہ خوشکن خبر ہے۔ اور پاکستان کے اندر اور باہر جو سرمایہ کار ہیں غیر ملکی، ان کا بھی پاکستان کے اوپر اعتماد بحال ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہیں کھلیں گی، اور معیشت کا پہیہ چلے گا جو گزشتہ 2-3 سال سے رکا ہوا ہے، اور پاکستان بڑی مشکلات سے دوچار ہے، اور پاکستان کو ظاہر ہے 7 جو IMF کا قرضہ ہے وہ بھی کتنے مشکل شرائط کے اوپر ملا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں 4,000 پاکستانی بھیک مانگنے کے اوپر اور چوری کی وارداتوں میں گرفتار کیے گئے تھے، وہ اب پاکستانی ایمبیسی، پاکستانی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے اب وہ رہا کر دیے گئے ہیں، اور پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ 4,000 پاکستانی جو سعودی عرب میں قید تھے چوری اور بھیک مانگنے کے الزامات پر، انہیں کونسلر تک رسائی دی ہے، اور سعودی حکومت نے ان کو رہا کر دیا ہے، اور انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا آئندہ چند روز میں، اور 4,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ اب وہ پاکستان رہا ہو کر آ جائیں گے، یہ بہت اچھی خبر ہے، مگر ظاہر پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہے، یہ بری خبر ہے، اور اس کے ساتھ ان کے جو پاسپورٹس ہوں گے 4,000 پاکستانیوں کو واپس آنے کے بعد انہیں بلاک کر دیا جائے گا، اور انہیں پھر باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ظاہر یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے جو حکومت پاکستان نے FIA نے بسٹ کیا ہے، جو کہ یہاں سے ویزاز لگوا کے جاتے تھے، اور وہاں پر مکہ مدینہ میں حج، عمرہ اور دیگر زیارات کے دوران اور مختلف مقامات پر وہ بھیک مانگتے تھے، اور بہت بڑی رقم اس گینگ کو جاتی تھی، اور یہ اس کے علاوہ بھیک مانگنے کے علاوہ وہ چوری کی وارداتوں اور دیگر جرائم میں بھی مطلوب تھے، ملوث تھے، انہیں قید کیا تھا۔ سعودی حکومت کے قوانین بہت سخت ہیں، اور ان کا شکریہ سعودی حکومت کا کہ انہوں نے حکومت پاکستان کے مطالبے کے اوپر ان 4,000 پاکستانیوں کو رہا کر دیا ہے، اور اب ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے پاکستان واپسی پہ۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور اچھی خبر کی جانب، کیونکہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا رہے تاکہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کی ایک بڑی وزارت ہے، وزارت توانائی، اور وزیر توانائی اور دیگر اعلیٰ حکام نے ایک اعلان کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے 5 IPPs یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ اپنے معاہدے ٹرمینیٹ کر دیے ہیں۔ ظاہر 1994 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی تو اس وقت میرے گاؤں میں بجلی آئی کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا، اور پرائیویٹ پلانٹس لگائے گئے، اور پرائیویٹ بجلی گھر شروع کیے گئے تھے، اور اس وقت کے جو پرانے بجلی گھر کے معاہدے تھے 5 کے ساتھ وہ ٹرمینیٹ کر دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 ارب روپے منافع ہوگا یا بچت ہوگی پاکستان کو۔ کچھ ہے تو نہیں، ویسے تو حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ 411 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، مگر وہ مجموعی طور پر ہے، مگر اس وقت جو فی الحال بتایا جا رہا ہے فی الفور جو 65 سے 70 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، اور اس سے مجموعی طور پر فی یونٹ جو ہے وہ تقریباً 72 پیسے فرق پڑے گا۔ ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر چلو قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو معاہدے ٹرمینیٹ کرنے کے قابل ہیں وہ نہیں کیے گئے، میرا اشارہ ہے چائنیز IPPs کی طرف، اور چائنیز IPPs جو ہے پاکستان میں انہیں سالانہ
بجلی نہ پیدا کرنے کے باوجود 900 ارب روپے کے کیپیسٹی چارجز ادا کرنے پڑ رہے ہیں حکومت پاکستان کو۔ تو اس وقت چائنیز آئی پی پیز کی پاکستان کی جانب 1500 ارب روپے کے بقایا جات بھی ہیں، یعنی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں، اور وہ ابھی تک پاکستان نے ادا نہیں کیے۔ حکومت پاکستان چاہ رہی ہے کہ اسے معاف کروایا جائے، مگر چین نہ تو وہ 1500 ارب روپے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی ان 1500 ارب روپوں کو ڈیفر کرنے کے لیے تیار، یعنی مؤخر کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ چائنا اس وقت سی پیک کے تحت 2015-16 میں لگنے والے کول پاور یا دیگر آئی پی پیز کی مد میں 1500 ارب روپے جو ہے وہ فی الفور ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے، یعنی چائنیز کے آئی پی پیز ہیں، اس کو حکومت پاکستان ہاتھ نہ لگائے، نہ چھیڑے اور ذکر نہ کرے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے یہ جو 5 معاہدے ٹرمینیٹ ہوئے ہیں جس سے پاکستان کو بچت ہوگی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی کوششوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، اور حکومت چاہ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہ چائنیز کے ساتھ بھی یہ چیز کی جائے، مگر چائنیز راضی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو کیا مورد الزام ٹھہرائیں، اگر ہم دیکھیں تو حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے بھی آئی پی پیز ہیں جنہیں 1000 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس، کیپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہیں۔ کیا حکومت پاکستان یہ ختم نہیں کروا سکتی؟ سب سے زیادہ تو ان کے بنتے ہیں، اور ٹوٹل اس وقت 2400 ارب روپے کے کیپیسٹی چارجز آئی پی پیز کو جاری کیے جا رہے ہیں، اور جس میں سب سے بڑا چک حکومت پاکستان کے ہے۔ حکومتی جو اسٹیٹ اون اینٹیٹیز ہیں، آئی پی پیز ہیں، ان کو 1000 ارب روپے سے زیادہ کے کیپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہیں۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے، کتنی بڑی بچت ہوگی اگر ان آئی پی پیز کو بھی ٹرمینیٹ کر دیا جائے اور نیوکلیئر پاور پلانٹ کی طرف جایا جائے۔ پاکستان ظاہر ایک جوہری طاقت ہے، اور ایک جوہری طاقت جو ایٹم بم بنا سکتی ہے وہ کیا نہیں کر سکتی۔ تو سیاست سے بالا تر ہو کر، دیگر مفادات سے بالا تر ہو کر اگر حکومت پاور پلانٹس کی طرف جائے تو آئندہ 10 سے 15 سال میں پاکستان کئی ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلا سکتا ہے، اور خوشحال بنا سکتا ہے، اور انڈسٹریز کو چلا سکتا ہے۔ یہ تھی آئی پی پیز کی باتیں۔ اور اس کے علاوہ اگلی اچھی خبر ایک دوسری ہے، وہ جوڈیشری کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے وفاقی حکومت کا اس وقت ہر وقت ڈنکا بجا رہی ہے، تقریباً 3-4 ہفتوں سے، کہ ایک آئینی پیکیج لایا جا رہا ہے، اور ایک وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کو، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے کے اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنانے کا ایک پلان تھا، مگر وہ اس وقت تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ آئینی پیکیج حکومت نے مؤخر کر دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد یہ آئینی ترمیم ایوان میں پیش کی جائے گی، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی میں، اور 20 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے۔ مگر اگر ہم بات کریں اس آئینی پیکیج کی، تو حکومت نے اس میں کافی چینجز کر لی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے مسودے دے دیے ہیں۔ ان میں جو حکومت کا مسودہ جے یو آئی ایف کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اس میں بھی ترامیم کر کے جے یو آئی نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے مسودے بھی سامنے جو حکومت کے رکھ دیے ہیں، اور اب دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ترامیم کی جا سکتی ہیں۔ ظاہر جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی دونوں، اور کسی حد تک پی ٹی آئی بھی وفاقی آئینی عدالت کے اوپر راضی ہیں۔ تو بات اب نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔
اگر ہم بات کریں حکومت کے پاس، تو حکومت کے پاس اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ کافی پریشان کن ہے، اور حکومت کو آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے 224 اراکین کی ضرورت ہے، یعنی 2/3 اکثریت، مگر حکومت کے پاس صرف 214 ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ نمبر گیم نہیں پوری ہوتی، 2 کی کمی ہے، مگر اس وقت لگ نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمان بھی راضی ہو پائیں گے۔ معاملہ پھر لٹک گیا ہے، اور قومی اور اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے جانے ہیں، مگر اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، اور 12 ممالک کے وزراء اعظم آئیں گے، اور ان کے لیے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں، لہٰذا اجلاس بھی مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک دوسری اچھی خبر، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونے جج پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے جو گرین سگنل ہے انہیں دے دیا گیا ہے، یعنی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹرار کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس میں پاکستان بار کونسلز اور دیگر کو مدعو کیا گیا ہے۔ 25 اکتوبر کو فل کورٹ بلایا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 25 اکتوبر کے جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور گرین سگنل دے دیا گیا ہے، مگر اس وقت بھی اسلام آباد میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت جو آئینی ترمیم کے بعد بنے گی تو اس کے سربراہ ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے ہی توسیع لینے سے معذرت کر چکے ہیں۔ ان کا ایک گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ اگر وہ صرف اور صرف حکومت مجھے ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر حکومت اس وقت یونیفارم ایکسٹینشن پالیسی لے کے آئے گی، ترمیم لے کے آئے گی، قانون پاس کرے گی، جس کے بعد تمام سپیریئر کورٹس کے ججز کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی، یعنی 3 سال، اور ہائی کورٹ کے ججز کو 2 سال۔ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی، تو لہٰذا اب راہ ہموار ہو گئی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے قائد عمران خان اور دیگر مطالبہ کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، گو کہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا، مگر فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے 25 اکتوبر کو، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کا امکان ہے، اور ظاہر حکومت کا بھرپور اس وقت کوشش ہے کہ وہ آئینی ترامیم جلد از جلد پاس کرے، اور اپنے جو مقاصد ہیں ان کے ظاہر ہے، ان کے اپنے مقاصد تو ہیں، سب لوگ کو پتہ ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے اور وہ ہی وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ ہوں۔ اس حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔